إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاری ومسلم. ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا، توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا کر رکھا ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، ہم شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں. شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، تو گویا رمضان کے لیے بس 14 دن یا 15 دن باقی ہیں. عام طور پر رمضان سے پہلے بہت سارے لوگوں کو ایک عجیب قسم کی خوشی ہوتی ہے، اور ہر آدمی کی خوشی کا الگ مقصد ہوا کرتا ہے. کوئی خوش اس لیے ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جس میں مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے قیام اللیل کرنا ہے، مجھے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اجر پانا ہے. کچھ اس مقصد کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ اس مقصد کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بس کاروبار تو اچھا کرنا ہے. کاروبار کے لیے کیا کیا سامان لانا، کہاں سے لانا، کون سا گودام لینا، اور کس طرح کا سامان لانا، کتنا سامان لانا، کیسے سیل کرنا، اور کون سی مسجد میں 5 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے اور کون سی مسجد میں 6 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے، کہاں 3 دن میں، کہاں 1 دن میں، اور کہاں نماز جلدی ختم ہونے والی ہے، کہاں امام صاحب تیزی سے پڑھ کے ختم کرنے والے ہیں. اس انداز سے وہ لوگ اپنی پلاننگ کرتے رہتے ہیں. الغرض آدمی جو سوچے گا اور جیسے کرے گا اس کو ریوارڈ بھی ویسے ہی ملنے والا ہے، بدلہ بھی اس کو ویسے ہی ملنے والا ہے. ہاں، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آدمی ایمان والا ہو تو بھی فائدہ اٹھانے والا، ایمان والا نہ ہو تو بھی فائدہ اٹھانے والا ہے. ہر آدمی کو اس میں فائدہ ہونے والا ہے. کافر سے کافر آدمی بھی کاروبار کرتا ہے، اس میں وہ لاکھوں روپے کما لیتا ہے. ہاں، یعنی یوں سمجھو آپ اگلے سال بھر آدمی بیٹھ کر کھا سکتا ہے، اتنا وہ اس مہینے میں وہ کما لے کر سکون سے بیٹھ سکتا ہے. ایک آدمی حرام مسالہ بیچتا ہے تو بھی فائدے میں رہتا ہے، لکڑیاں بیچنے والا وہ بھی فائدے میں رہتا ہے، اور سودا بیچنے والا وہ بھی فائدے میں رہتا ہے، کپڑا بیچنے والا وہ بھی فائدے میں رہتا ہے. ہر آدمی فائدے میں رہتا ہے، اور جو آدمی دین پر عمل کرتا ہے وہ بھی فائدے میں رہتا ہے. صدقہ کرنے والا وہ بھی فائدے میں رہتا ہے، افطار کرانے والا وہ بھی فائدے میں رہتا ہے، زکوٰۃ نکلوانا وہ بھی فائدے میں رہتا ہے. الغرض یہ مہینہ برکتوں کو لے کر آتا ہے، اور آدمی کی نیت جیسے ہوگی اس طرح کی برکتیں حاصل کر لیتا ہے. کوئی نیکیوں کی برکت حاصل کرتا ہے، کوئی مال کی برکت حاصل کرتا ہے. الغرض جو آدمی جیسا انٹینشن رکھ کر داخل ہوگا اس کے حساب سے وہ پا لیتا ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگ رمضان آنے سے پہلے اگر ہم اپنی مائنڈ سیٹ میں کچھ پلان بنا لیں اور کچھ منصوبے بنا لیں اور کچھ یہ کام کرنے کی اگر تیاری پہلے سے مائنڈ میں اگر ہم کر لیں تو رمضان ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے اور نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے.
پری پلان اگر ہم رہتے ہیں تو وہ کام آسانی سے انجام دیا جا سکتا ہے. جیسے شادی ہونے والی ہے گھر میں، 8 دن کے بعد 15 دن کے بعد ہم ہر چیز پلان بناتے ہیں کہ یہ لانا ہے، یہ کرنا ہے، ان کو بلانا ہے، ان کو نہیں بلانا ہے، یہ کھلانا ہے، یہ پلانا ہے، مہمان یہاں رہیں گے، یہاں آئیں گے، یہاں جائیں گے. سب کچھ اگر پلاننگ کے ساتھ ہونا تو شادی کی پوری تقریب بڑی آسانی سے گزر جاتی ہے. لیکن اگر کوئی پلان نہیں ہے تو کوئی بھی کام سلیقے سے نہیں ہوتا ہے، ڈھنگ سے نہیں ہوتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے اور ایسے ہی وہ دن گزر جاتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ کچھ آپ کے سامنے آئیڈیاز شیئر کریں تاکہ رمضان سے پہلے ہمارا مائنڈ سیٹ بن جائے کہ ہم رمضان کو کیسے گزارنے والے ہیں، ہم رمضان میں کیا کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. اگر تھوڑا سا مائنڈ سیٹ بن گیا تو رمضان سے ہم زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے رمضان کے آنے سے پہلے یا رمضان کے مہینے میں ہمیں حقوق اللہ کے بارے میں جائزہ لینا ہوگا. حقوق اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی میں نمازیں تو اتنے سالوں سے پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں، کیا میری نمازیں صحیح ہے نہیں ہیں؟ کیا مجھے تحیات پورا پڑھنے آتا نہیں آتا؟ کیا مجھے نماز کے اندر پڑھی جانے والی قنوت وتر یاد ہے یا نہیں ہے؟ کیا مجھے یعنی نماز کی ساری دعائیں یاد ہیں یا نہیں؟ اس طرح اپنے آپ سے پوچھیں، جائزہ لیں. اگر کوئی دعا یاد نہیں ہے تو اس رمضان میں ہم انشاءاللہ اس دعا کو یاد کریں گے، اور اس دعا کو یاد کرنے کے لیے رومن میں لکھ کر آپ یاد کر سکتے ہیں. اگر پڑھنا نہیں آ رہا تو آپ اپنے فون میں ریکارڈ کر کے بار بار سن کے اس کو یاد کر لے سکتے ہیں. الغرض یعنی ہم اپنے نمازوں کا جائزہ لیں گے، ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ بھائی ہم اتنے سالوں سے جنازے کی نماز پڑھتے آ رہے ہیں، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں، وہ ہاتھ باندھتے ہیں تو ہم بھی ہاتھ باندھتے ہیں، وہ تکبیر کہتے ہیں ہم بھی تکبیر کہتے ہیں، وہ سلام پھیرتے ہیں ہم سلام پھیر لیتے ہیں. کیا ہمیں وہ جنازے کی دعا اللہم اغفر لحیینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا یاد ہے نہیں؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ یاد ہے نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس رمضان میں یاد کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ کتنے جنازے ایسے ہی گزر رہے ہیں ہمارے، شرکت ہو رہی ہے بس، لیکن پریکٹیکلی جو دعا پڑھنا ہے وہ ہم نہیں پڑھ سک رہے، کیوں یاد نہیں ہے؟ اگر تھوڑا چھوٹا موٹا یاد بھی ہے تو اٹک جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، بس جہاں تک آئی اٹک کے رک جاتے ہیں اور سلام پھیر لیتے ہیں. تو ہماری بڑی کمزوری ہے. کتنے ہی معاملات میں ہمیں استخارہ کرنا پڑتا، ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں استخارہ کرنا چاہیے، ہم نکاح کرنا چاہ رہے ہیں استخارہ کرنا چاہیے، رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں استخارہ کرنا چاہیے، لڑکی کے لیے لڑکے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں استخارہ کرنا چاہیے، ہم باہر جانا چاہ رہے ہیں استخارہ کرنا چاہیے، ہم گھر بنانا چاہ رہے ہیں استخارہ کرنا چاہیے، پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں استخارہ کرنا چاہیے، تعلیم کے لیے بچوں کو آگے بھیجنا چاہ رہے ہیں استخارہ کرنا چاہیے، کون سے فیلڈ میں بچے کو داخل کریں گے، میڈیکل میں داخل کریں گے یا انجینئرنگ داخل کریں گے، کدھر ہم داخل کرنے والے استخارہ کرنا چاہیے. استخارہ کی دعا ہمیں عام طور پر یاد نہیں ہوتی ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس رمضان کے مہینے میں استخارہ کی دعا یاد کر لیں؟ انشاءاللہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم ذرا سا اگر تھوڑا سا بھی اگر توجہ دے دینا، ایک مہینے میں سارے کے سارے کام ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اس رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنے حقوق العباد کے بھی جائزے لینے ہوں گے کہ ہمارے تعلقات ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہیں، اب تک ہمارے تعلقات ماں باپ کے ساتھ کیسے رہے. بس رسمی طور پر السلام علیکم ابو، گھر میں گئے کھانا کھا لی، السلام علیکم ابو، نکل گئے، السلام علیکم امی، اندر گئے، السلام علیکم امی، باہر نکل کر گئے. نہ ابو سے مشورہ، نہ امی سے مشورہ، نہ ابو کے ساتھ باتیں، نہ امی کے ساتھ باتیں. آج ہمارا تعلق کیسا ہے؟ ابو کو سر درد ہے، ٹیبلٹ لا کے دے دیے، بخار ہے ٹیبلٹ لا کے دے دیے، اور کچھ چیک اپ ہے دوا کر لے کر جائے، لا کے واپس چھوڑ دیے. اس کے بعد ابو طبیعت کیسی ہے، کیا کتنا آپ کو اثر ہو رہا ہے، دوا کا کیا اثر ہو رہا ہے، پوچھنے والے بچے نہیں ہیں. دوا لانے والے بچے ہیں میرے دوست، چیک اپ کرانے والے بچے ہیں میرے دوست، دوا خانے کو پہنچانے والے بچے ہیں میرے دوست. لیکن ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر، ایک بیٹا اپنے ماں کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرنے والا ہے کیا؟ نہیں.
تو ایسے رمضان میں ہم اپنے حالات کو درست کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے جو ہے تعلقات، بچوں کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے سسرال میں ہمارے تعلقات کیسے ہیں؟ ہم انا میں بیٹھے ہوئے رہتے، بس ہم داماد خلاص، نہ جانا نہ آنا نہ سلام کرنا نہ تعلقات، کچھ نہیں. مطلب سسرال کو اگر نہیں جا رہا تو سمجھتا کہ ہاں بھائی میں شادی ہو کے 25 سال کو ایک رات وہاں نہیں رہا. میں شان سے بولتے لوگ، شادی ہو کے 25 سال ہو گئے، میں ایک رات سسرال میں نہیں رہا. میں جاتا ہوں تو صبح جاتا ہوں شام تک واپس، رات میں رہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو وہ شان سے بولتے ہیں. ہمارے تعلقات کتنے بگڑے ہوئے ہیں، کیسے ہمارے تعلقات ہیں پڑوسی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، کاروبار میں ہمارے پارٹنر کے ساتھ، ہمارے امپلائیز کے ساتھ، اور ہمارے امپلائیز کے ساتھ ہمارے جو ہے تعلقات کیسے ہیں. اور ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، میں اگر مان لو فار ایگزامپل جنرل سٹور والا ہو، بعض والا جنرل سٹور والا ہے، تو ہم دونوں کے تعلقات کیسے ہیں؟ کبھی ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. ایسا ہے مارکیٹ میں. سمجھے آپ، مان لو کوئی دکان والا میرے پاس آیا، وہ چیز میرے پاس نہیں ہے، حالانکہ بازو والے کے پاس ملتی مجھے معلوم ہے. انہیں پوچھتا بیچارہ کہاں ملتی بھائی؟ نہیں معلوم بول دیتا بیچارہ، نہیں معلوم بول دیتا. سمجھے آپ، یعنی بازو والے دکان والے سے، سیم کاروبار والوں سے، سیم جو ہے یعنی بزنس والوں سے ہمارے تعلقات کتنے کھٹاس ہیں. ہم ہر چیز کو چھپانا چاہتے ہیں، سامنے والے کو اندھیر رکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کو پتہ نہ چلے میں جو کر رہا ہوں، کہاں سے لاؤں مال، میں مال کہاں سے لا رہا ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے. تو کس قدر ہمارے تعلقات میں خرابی ہے، کیسے اصلاح ہو سکتی ہے؟ اس مہینے میں ہمیں ذرا سا یعنی ریفریش کرنے کی ضرورت ہے، پھر دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے. ایسے رہیں گے تو ہمارا ایمان کس قدر کمزور ہوگا، اس کے بارے میں ہم اس رمضان سوچیں گے انشاءاللہ. اور اپنے کاروبار کے بارے میں جائزہ لیجئے کہ بھئی کوئی حرام مال تو نہیں ہمارے کاروبار میں، بزنس میں، ہاں کوئی لین دین میں کوئی ہمارے حرام تو داخل نہیں ہو رہا ہے نا. اور میری دکان کرانے کی دکان ہے، اس میں سگریٹ بھی ہے، بیڑی بھی ہے، تو کیا یہ رکھ سکتا ہوں؟ میں نہیں رکھ سکتا ہوں. پوچھئے علماء کرام سے کہ میرا جو ہے کاروبار یعنی حلال چیزیں بہت ساری ہیں لیکن حرام بھی بیچ رہا ہوں، میں پوجا پاٹ کا سامان بھی اپنی جو ہے ساتھ میں بیچ رہا ہوں. اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. پان کے ڈبے والے میرے بھائی، آپ پان کا ڈبہ چلانا بالکل جائز ہے، لیکن سگریٹ حرام ہے، بیڑی حرام ہے، زردہ حرام ہے، اس کو چھوڑ دینا ہوگا. اگر آپ کہیں گے کہ مول صاحب کوئی بھی پان کا ڈبہ بغیر سگریٹ کے، بغیر بیڑی کے، بغیر زردے کے چل ہی نہیں سکتا، کلوز کر دو، بند کر دو، حرام ہے. آپ مطلب چھوٹے سے ڈبے میں انکم اچھی ہے مول صاحب، پورا گھر چلتا، میرا پورا گھر چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہوگا، لیکن سگریٹ پینا بھی حرام، بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام، زردہ کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام، بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام، بیڑی بیچنا بھی حرام، لینا بھی حرام، دینا بھی حرام. یہ آج ہمارے کاروبار ہیں، ہمارے بھائیوں کے ہیں، ہمارے بھانجوں کے ہیں، ہمارے بھتیجوں کے ہیں. اچھے سپاٹ پر وہ کاروبار چل رہا ہے اور اچھے انکم حاصل کر رہا ہے، لیکن حرام مال وہ اپنے گھر کو لے کر آ رہے. میرے دوست، تو رمضان کے مہینے میں ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ بھائی اتنے سالوں سے میں کاروبار کیا، ٹھیک ہے معلوم نہیں تھا، اب میں چھوڑ دوں گا، اب میں چھوڑ دوں گا. تو اب میں چھوڑا تو اس سے پر جتنا کمائے وہ کیا ہوگا؟ وہ حلال ہو جائے گا. اگر آپ توبہ کر کے چھوڑ دے رہے ہیں تو اب تک آپ نے اسی جو ہے پان کے ڈبے پر گھر بنایا آپ نے، لیکن آج آپ نے توبہ کر لیا، خلاص آئندہ بس سے کبھی ایسا نہیں کروں گا، چھوڑ دوں گا، تو جو کچھ آپ نے اب تک کمایا وہ حلال ہو جائے گا. اب آنے والی چیز وہ حرام ہوگی اگر آپ اس میں کما رہے ہیں. تو اپنے کاروبار کا جائزہ لیں، کس کو قرضہ دینا ہے وہ بھی سوچیں، کتنے رمضان گزر رہے ہیں، عید گزر رہی ہے، فلاں گزر رہی ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا، اب تک میں نہیں دیا، مجھے رمضان کے مہینے میں قرضہ واپس کرنا ہے، میں بڑے اچھے کپڑے نہیں لوں گا، پہلے قرضہ واپس کروں گا، اور میں جو ہے بڑا جو ہے خرچہ نہیں کروں گا، پہلے قرضہ واپس کروں گا. مول صاحب قرضہ بہت زیادہ ہے، میں تھوڑے پیسے دوں گا تو کیا ہوگا؟ تھوڑے دو لیکن دینا شروع کرو. 5 لاکھ کا قرضہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں مان لو فار ایگزامپل میں وہ کم یہ کم وہ کم یہ کم کر کے 20,000 جمع کر سک رہا ہوں، 20,000 واپس لوٹا. پہلے آپ شروع کریں گے واپس لوٹانا تو اللہ راستے پیدا کرے گا. 5 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، خالی بول رہے لیکن واپس نہیں لوٹا رہے.
اور کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں تو پرابلم ہے میرے دوست. رمضان کے مہینے میں جس کو دینا ہے اس کو دینا شروع کر دے، اگرچہ کہ تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اور ترقی کے پلان بنائیں، میں کاروبار اور آگے بڑھاؤں گا، میں دکان اور آگے بڑھاؤں گا، میں جو ہے سامان اور آگے بڑھاؤں گا، اور جو ہے میں اپنے امپلائیز کو اور آگے بڑھاؤں گا. ترقی کے لیے آپ پلان بنائیے. اس رمضان کے مہینے میں اور ترقی کرنے کی پلان بنائیے، اور مال کمانے کی جو ہے آپ پلان بنائیے. بس کوشش یہ رہے کہ حلال کاروبار ہو، حرام نہ ہو. اللہ آپ کو جو دے رہا ہے اس کو اللہ کے کاموں میں جو ہے لگاتے رہیے. مساجد کے لگائیے، مدارس میں لگائیے، رشتہ داروں میں لگائیے. آپ مال کمانے سے اسلام نہیں روکتا، آپ ارب پتی بنو، کھرب پتی بنو، لیکن حرام سے بچو اور جن کا حق ہے ان کو دیتے رہو. تو کتنا بھی کماؤ کوئی حرج کی بات نہیں. اور وہ کاروبار، وہ مال، وہ تجارت، وہ دولت آپ کو عبادت سے نہیں روکنا چاہیے. بھائی میں بہت بڑا مالدار ہوں، اتنا بڑا مالدار کہ جمعہ پڑھنے بھی جو ہے اس کو موقع نہیں مل رہا. ایسی مالداری بدنصیبی ہے. اتنا بڑا کاروبار، ایسا وہ ملٹی نیشنل بزنس مین ہوا ہے وہ کہ اس کو جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کو آنے ٹائم نہیں ہے. تو ایسا بزنس مین بدنصیب ہے میرے دوست. ایسے مال کی ضرورت نہیں جس میں آپ کو نماز پڑھنے ٹائم نہیں، جمعہ پڑھنے ٹائم نہیں، مسجد کو جانے ٹائم نہیں، دین کی باتیں سننے ٹائم نہیں، اور اذکار کرنے ٹائم نہیں. تو ایسے کاروبار پر لعنت ہو. لیکن اگر یہ سارے نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، عبادت سے آپ بڑے مالدار ہیں تو بالکل بن سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. کیوں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار تھے ماشاءاللہ. ان کے بکریاں چرانے والے نوکر 5000 کی تعداد میں تھے. خالی بکریاں چرانے والے 5000 نوکر ہیں تو آپ اندازہ لگاؤ کتنے بڑے مالدار ہوں گے. ماشاءاللہ مالدار تھے، لیکن ان کی مالداری نماز کو نہیں روک سکی، ان کی مالداری دین پر عمل کرنے سے نہیں روک سکی، ان کی مالداری وہ خیر خواہی سے نہیں روک سکی. تو وہ مالداری مبارک بنی ان کی ماشاءاللہ. اور دوست اس رمضان میں آپ پہلے سے آپ جو ہے، میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ صدقات کا ہیبٹ بلڈ کیجئے آپ لوگاں، اور ہمیں صدقہ کرنے کی ہیبٹ بلڈ کرنا ہوگا. رمضان کے مہینے میں مائنڈ سیٹ بناؤ کہ بھائی جب مسجد کا اعلان تو میں کچھ دوں گا، مدرسے کا اعلان تو میں کچھ دوں گا. پہلے سے مائنڈ سیٹ بناؤ، اور یہ بہت ضروری ہے. اب یہ رمضان، یہ ہمارے مدارس جو ہے نا، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے تعاون کے محتاج ہیں. ضروری ہے اس لیے کہ مدارس کو، یعنی پہلے بقرعید کے موقع پر بہت سارا چمڑوں سے فائدہ ہوتا تھا، لیکن اب سازش کے طور پر چمڑوں کو ختم کیا جا رہا ہے. یعنی جو چمڑوں سے جو تعاون ملتا تھا مدارس کو، وہ ٹوٹلی ختم نہ ہونے کے برابر کیا جا رہا ہے. بھائی بکرے کا چمڑا 10 روپے 15 روپے، بڑے جانور کا چمڑا جو ہے 100 روپے 150 روپے. تو اگر اس طرح ریٹ گرا دیا جائے گا تو مدارس کو جو تعاون ملتا تھا وہ سارا کا سارا کیا ہو گیا؟ خلاص. جو چمڑا بکرے کا اس کو مل رہا ہے مدرسے والے کو، وہ وہاں تک پہنچانے کرائے میں ختم ہو جا رہے ہیں. پیسے تو نہیں آ رہے ہیں، خالی کرائے میں جو ہے وہ سارے کا سارا اماؤنٹ ختم ہو جا رہا ہے چمڑے کا. اس طرح کی حالت بنائی جا رہی ہے، اور یہ وانٹڈلی ہے، جان بوجھ کر ہے. میرے دوست تو رمضان کے مہینے میں مساجد کا، مدارس کا بھرپور خیال کریں. یہ مدارس ہی ہیں جو علماء کو پرووائڈ کرتی ہیں، یہ مدارس ہیں جو علماء کرام کو نکالتے ہیں، جو نماز پڑھانے والے، قاعدہ پڑھانے والے، قرآن پڑھانے والے، ہمارا جنازہ پڑھانے والے یہی علماء ہیں نا. اگر یہ علماء نہ نکلیں تو ہمارا جنازہ کون پڑھائے گا؟ یہ علماء نہ نکلے نکاح کون پڑھائے گا؟ یہ علماء نہ نکلے قرآن کون پڑھائے گا؟ علماء نہ نکلے اذان کون دے گا؟ یہ علماء نہ نکلے تو ہماری نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا. میرے دوست تو مدارس کا بھرپور خیال رکھیں اس جو ہے خاص رمضان کے مہینے کے اندر انشاءاللہ. اور دعائیں بھی کریں میرے دوست. ہر ایک کے پاس مسائل تو ہیں، میرے مسائل ہیں، آپ کے مسائل ہیں، سب کے مسائل ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی کوئی آدمی مسائل سے فری نہیں ہو سکتا ہے. کتنا بھی وہ خوشحال رہنے دو، اس کے پاس کتنا بھی اکاؤنٹ بیلنس سب کچھ ہو، NR بھی ہو، لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کو رہتا ہے. اور وہ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ بیان کر بھی نہیں سکتے. ایسے مسئلے ہوتے ہیں لوگوں کے، کسی کو شیئر بھی نہیں کر سکتے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. چاہے وہ مال کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، رشتوں کا مسئلہ ہو، میاں بیوی کا مسئلہ ہو، بچوں کا مسئلہ ہو، بہو کا مسئلہ ہو، ساس کا مسئلہ ہو. بے شمار مسئلے ہیں ہماری زندگی میں.
کاروبار کے مسئلے، پڑوسی کے مسئلے، مسجد کے مسئلے، دین کے مسئلے، دنیا کے مسئلے، تعلیم کے مسئلے، اسکول کے مسئلے، کتنے مسئلے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ان سارے کے سارے مسائل کو لوگوں کے سامنے شیئر کرنے کے بجائے سحری کرنے سے پہلے اللہ کو شیئر کرنا شروع کرو میرے دوست. جو بھی میرے مسئلے ہیں مجھے کسی شیئر کرنا ہوگا، اللہ کو شیئر کریں. سحری کے وقت اللہ کو شیئر کریں. اللہ میری بچی کا مسئلہ ہے، میری بیوی کا مسئلہ ہے، میرے والد کا مسئلہ ہے، میرے امی کا مسئلہ ہے، میری بہن کا مسئلہ ہے، میرے جو ہے فلاں کا مسئلہ ہے. یہ مسئلے سارے کے سارے اللہ کو پیش کریں، لوگوں کے سامنے شیئر نہ کریں. لوگ صرف سامنے ہمدردی جتاتے ہیں لیکن پیچھے وہ آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں. دوست سامنے ہمدردی کے الفاظ نکلتے ہیں لیکن پیچھے آپ کے ساتھ وہ ہمدردی کلمات نہیں رہتے ہیں. تو یہ یعنی سحر کے موقع پر اللہ کو شیئر کریں، افطار کے موقع پر اللہ کو شیئر کریں. جہاں بیٹھے وہاں پر اللہ سے مانگیں، جہاں صف میں بیٹھے وہیں سے اللہ سے مانگنا شروع کریں. اور کیا اللہ کی ذات ہمارے ساتھ کیسی، ذرا دیکھو آپ کہیں بھی بیٹھو آپ کی بات اللہ تک پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ. بازو والے کو نہیں پتا آپ کیا مانگ رہے ہیں، بازو والے کو نہیں پتا آپ کیا شیئر کریں اللہ تعالیٰ سے، بازو والے کو نہیں معلوم آپ کس دکھڑے کا تذکرہ کر رہے ہیں، کون سی تکلیف کا ذکر کر رہے ہیں، بازو والے کو نہیں معلوم. لیکن وہ عرش والی ذات کو سب کچھ پتا چلتا ہے ماشاءاللہ. تو سحر کے موقع پر، افطار کے موقع پر اپنے سارے دکھڑوں کو جمع کریں اور اس کو سنائیں بس ماشاءاللہ. اور دوست اسی طرح روزانہ لوگ تو ایک روزہ رکھتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ 4-5 روزے رکھیں. سب لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں، اب 4-5 روزے ایک ساتھ کیسے؟ ہاں رکھ سکتے ہیں آپ لوگ. سب لوگ ایک روزہ رکھتے ہوں گے لیکن میں انشاءاللہ 10 روزے رکھوں گا ایک دن میں، 15 روزے رکھوں گا انشاءاللہ ایک دن میں. تو کیا کریں آپ لوگ؟ تو رمضان شروع ہونے سے پہلے ماشاءاللہ حیدرآباد کے اکثر مارکیٹ میں اچھے کھجور مل رہے ہیں ماشاءاللہ. زبردست کھجور آپ لو، 5 کلو 10 کلو 15 کلو کھجور لو اور لے کے چھوٹے پاکٹاں بنتے پلاسٹک کور میں، وہ لاک کرنے کے پیپراں ملتے پاکٹ، اس میں 3 کھجور ڈالو. اور جس مسجد میں بھی آپ جا رہے افطار کرنے وہاں پر 5 6 8 10 لوگوں کو بانٹو. اور ایسا کھجور ہو کہ پورے دفتر پہ وہ کھجور نظر آنا، واو اس سے پہلے افطار کرنا ہے، اس کو کھا کے افطار کرنا. ایسے کھجور لے کر لوگوں کو افطار کراؤ. تو جتنے لوگوں کو آپ افطار کرائیں گے، جتنے لوگ آپ کے کھجور سے افطار کریں گے، اتنے لوگوں کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور آپ کے جھولی میں بھی آئے گا ماشاءاللہ. روزہ ایک رہتے ہیں آپ لیکن کئی روزوں کا ثواب حاصل کرتے ہیں. طریقہ میں نے کہا کہ اچھی چیزیں مینٹین کریں. آپ وہ 30 روپے کلو 35 روپے کلو کھجور لے کر آئے اور آپ اس کو دیے تو بیچارہ انہیں سائڈ میں رکھتے رہتا، پہلے اچھے سے کھا لیتا، نہیں ملے تو پھر وہ کھا لیتا بیچارہ. خیر میں یہ نہیں کہتا کہ بہت ہی مطلب کوالٹی والا ہے تو اچھا ہے، لیکن شیخ میرے پاس استاد نہیں، بالکل جو ہے آپ کرو. اللہ نیت کو دیکھنے والا ہے، اللہ آپ کے دل کے ارادے کو اور خواہش کو دیکھنے والا ہے. اگر آپ تڑپ ہے، معمولی کھجور بھی آپ دے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی تڑپ کی وجہ سے اللہ اس کو وہی کھجور کھلائے گا پہلے انشاءاللہ. لیکن تڑپ اپنے دل میں ایسی ہونا چاہیے کہ میں افطار کرنا چاہتا ہوں اور روزے کمانا چاہتا ہوں. یہ پلان پہلے سے بنا کے رکھیں ماشاءاللہ. اور اس رمضان کے مہینے میں آپ لوگ 5 6 8 10 حج کر لیں اور 5 6 8 10 15 عمرے کر لیں. مل صاحب رمضان کے مہینے میں حج کیسا ہو سکتا؟ عمرہ تو ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا، اور وہ بھی رمضان میں عمرے کو جانے کے لیے 1.5 لاکھ سے جو ہے کم نہیں مل رہا ٹکٹ جو بھی ہے، تو 1.5 لاکھ روپے خرچ کر کے جانا سب کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، تو رمضان کے مہینے میں 10-15 حج کرنا چاہ رہے ہیں، 10-15 عمرے کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ سے مال کا ڈیمانڈ نہیں، آپ سے سفر کا ڈیمانڈ نہیں، آپ سے کاروبار کو چھوڑنے کا ڈیمانڈ نہیں، آپ سے جو ہے پسینہ بہانے کا ڈیمانڈ نہیں. بس جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اسی مقام پر بیٹھ کر ذکر کرتے رہیں اور سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ایک حج اور عمرے کا ثواب آپ کو عطا کرنے والا ہے. حج اور عمرے کا ثواب ہم کو عطا کرنے والا ہے.
تو بھائی مول صاحب میں ہر دن تو نہیں بیٹھ سکتا، چاہے تو بیٹھ سکتے، کوئی بڑا کام نہیں رہتا، نماز پڑھنے کے بعد جاتے گھر کو پھر سو جاتے بیچارے، کیا کرتے ہو نا؟ ایسا کون سا کاروبار ہے میں اگر لیٹ گیا تو ختم کاروبار مس ہونے والا؟ رمضان میں ایسا تو نہیں ہوتا ہے، اگر میں نہیں گیا تو بہت بڑا لاس ہونے والا، ایسا کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ دکانوں میں 11-12 بجے کھلتے رہتا ہے، 11 بجے سے پہلے کوئی دکان کھلتی بھی نہیں ہے، سمجھا آپ؟ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں عمرہ اور حج کا ثواب کماؤں تو آپ بیٹھیں فجر کے بعد اور اشراق تک آپ ذکر کرتے رہیں، 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو حج اور عمرے کا ثواب ماشاءاللہ۔ اچھا مول صاحب یہ حج اور عمرے کا ثواب صرف رمضان میں 6 کیا پورے سال کے 12 مہینے میں؟ سال کے 12 مہینے میں ہے، ابھی بھی کر سکتے، لیکن اب ہے کچھ نہ کچھ بہانہ رہتا، رمضان میں کوئی بہانہ نہیں رہتا، ٹائم اللہ آپ کو اچھا دیتا ماشاءاللہ، اور وہاں پر ایک ماحول بن جاتا مسجد میں بیٹھنے کا، ذکر کرنے کا، تلاوت کرنے کا، تو بیٹھنا آسان ہے اور تلاوت کرنا آسان ہے، ذکر کرنا آسان ہے، تو رمضان کے مہینے ماحول بننے کی وجہ سے اس پر عمل کرنا آسان ہے، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ فضیلت سال کے 12 مہینے میں بھی ہے، جب چاہے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ماحول بنتا رمضان کے مہینے کے اندر تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو کم سے کم 5 دن یعنی پورے 30 دن کے اندر 5 دن تو ایسا کر سکتے، لگاتار کرنے کی ضرورت نہیں، 1 دن ایڈ کرو، 2 دن ایڈ کرو، 3 دن ایڈ کرو، 5 دن ایڈ کرو، سمجھا؟ لیکن اگر ارادہ کریں گے تو یہ ثواب حج اور عمرے کا بھی ہم رمضان کے مہینے میں حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور میرے دوست ہر مسجد ماشاءاللہ نوجوانوں کی اچھی خاصی تعداد مسجدوں کو آتی ہے ماشاءاللہ، اچھی خاصی تعداد ہمارے مساجد میں حاضر ہوتے ہیں ماشاءاللہ، چاہے آپ تراویح میں دیکھو نوجوان ہیں، آپ عشاء میں دیکھو نوجوان ہیں، فجر میں دیکھو نوجوان ہیں، افطار میں دیکھو نوجوان ہیں، ہر وقت نوجوان آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں نوجوان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ مسجد کو آ رہے ہیں، آپ لوگ افطار کے ٹائم پہ مسجد کے کاموں میں سپورٹ کریں، دسترخوان بچھانے میں سپورٹ کریں، دسترخوان نکالنے میں سپورٹ کریں، صفائی میں سپورٹ کریں، اور تراویح سے پہلے سب سیٹ کرنے میں آپ سپورٹ کریں، تراویح کے بعد آپ لوگ گھر کو جانے سے پہلے سب یہ چاندنی کو صحیح کر کے جائیں، تو آپ کا سپورٹ ماشاءاللہ مسجد کو مزین بنا کے رکھتا ہے، آپ کا سپورٹ مسجد کو ہمیشہ صاف ستھرا بنا کے رکھتا ہے، تو آپ رمضان سے پہلے ایک بڑا ڈسٹ بن لے کر آؤ، سمجھے آپ 100 200 300 کا بڑا ڈسٹ بن لے کر آؤ، اور ساتھ میں وہ ڈسٹ گاربیج کور بھی اس میں لے کر آؤ اور اس میں ڈالو، اور سب کچرا اس میں ڈالتے رہو۔ دیکھو دوست یہ باتیں سب خود میں بولنے کی نہیں ہے، لیکن ہماری قوم کو تربیت دینا پڑتا، یہ ایسی باتیں ہیں، یہ بولنے کی ضرورت نہیں، خود بخود کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب تک بولو نہیں سمجھ میں نہیں آتا، خود سے مائنڈ یوز کر کے اچھے کام میں آگے بڑھنا بہت کم لوگ ہیں، اللہ ماشاءاللہ بہت کم لگے، اسی لیے ہم کو خطیبوں کو بولنا پڑتا، یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کو سکھانا پڑتا، تاکہ ہماری مسجد صاف نظر آئیں، ہماری مسجد اچھی نظر آئیں، اور جو ہے کوئی نیا آدمی آئے تو دیکھے کہ ماشاء کتنا اچھا مینٹین ہو رہا ہے صاف صفائی میں۔ صرف ایک مؤذن کے اوپر چھوڑو مت میرے دوست، سپورٹ کرو اس کا۔ آپ اللہ کے رسول نے کہا نا، اگر کوئی 3 کا بھی نکال کر مسجد سے باہر پھینکتا ہے تو اس کا بھی اجر لکھنے والا ہے۔ دین بہت ہی بڑا دل والا دین ہے کہ آپ کی کسی بھی کام کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، دین آپ کو برابر ریوارڈ آپ کو ملنے والا ہے۔ اور دوست اسی طرح خواتین کو بھی تراویح کے لیے آپ جو ہے جہاں جہاں مسجد قریب ہوتی وہاں لے کر جائیں، ان کو بھی جو ہے جلدی فری کریں، اور جو ہے اپنے خواتین کو جمعہ میں اور تراویح میں لے کر آئیں، ساتھ ہوتے ہر دن کچھ صدقہ کرنے کے لیے کہیں، ان کو بھی کچھ پیسے ان کو بھی دے دیں، کچھ پیسے بچوں کو دے دیں، ان کے تھرو آپ صدقہ کرائیں، اور اس رمضان کے مہینے میں اپنے خاندان میں صلہ رحمی کو عام کریں، خاندان والوں کو بلاتے رہیں، افطاری بلاتے رہیں۔ سالوں سے مطلب دل کھٹے رہتے ہیں کچھ خاندان کے، دل کھٹے کا مطلب یعنی کولڈ وار، انہوں اس کو نہیں دیکھتے، انہوں اس کو نہیں دیکھتے، دانت میں وہ عورتیں ہمارے عورتیں گئے بھی تو انہوں ایک جگہ ایک بینچ بیٹھتے تیار نہیں رہتے لوگ، اگر انہوں وہاں بیٹھی تو یہاں سے نکل کے وہاں بیٹھتے ہیں اٹھ کے، سمجھے آپ؟ انہوں وہاں بیٹھے تو انہوں ادھر منہ کر بیٹھے، انہوں ادھر منہ کر کے بیٹھاتے، مطلب کولڈ وار اندر 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 چلتے رہتی۔
اور یہ اندر اندر عورتوں سے نکل کے مردوں میں بھی آ رہی، دھیرے 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 اللہ میں لائٹ لے رہے ہیں۔ بیوی کی بات سنے، بھائی سے جو ہے بات کرنا چھوڑ دی، بیوی کی بات سنے وہ بہن سے بات کرنا چھوڑ دیے، بیوی کی بات سنے وہ چاچا سے بات کرنا چھوڑ دیے۔ تو بیوی کی بات سن سن کے ہم لوگ بھی مردوں کے اندر رشتوں کو کڑوے کرتے جا رہے ہیں، ہم لوگ کھٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہم اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ٹھیک کر سکتے۔ عام دنوں میں اگر آپ سلام کرے تو ہو سکتا وہ انا میں آ جا، ہاں دیکھے اسے جھکنا پڑا، جھک کے آیا میرے پاس، نہیں بول سکتا۔ لیکن رمضان میں ایسا نہیں بولتا، ماشاءاللہ۔ آپ اس کو بلاؤ اپنے گھر کو، آپ جاؤ ان کے پاس۔ تو رمضان کے مہینے میں رشتے آپس میں ملتے رہتے ہیں، تو یہاں پر انا بیچ میں نہیں آتی۔ دیکھے جھکنا پڑا اس کو، میرے پاس آنا پڑا، آنا پڑتا، ایسا نہیں بولتا بیچارہ، ماشاءاللہ۔ تو رمضان کی برکت ہے، رشتہ داروں کو پھر دوبارہ واپس ملو، تحفے تحائف عام کرو۔ تحفے تحائف مطلب ہزاروں روپے دیو، میں یہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، کھجور کا پیک 150 کا، 100 کا، 50 کا، 200 کا کھجور کا پیکٹ ان کو جو ہے تحفے میں دو، اور افطاری کے جو ہے فروٹ تھوڑے تحفے میں دو، تھوڑے جو ہے چپل دو، اور تھوڑے جو ہے کپڑے دو۔ آپ کے رشتے مضبوط ہونے والے ہیں۔ تحفے تحابو، یعنی تحفے دو اور محبت کو بڑھایا کرو، اور یہ تحفے رشتہ داروں کو بھی دو، دوستوں کو بھی دو، پڑوسیوں کو بھی دو، یعنی ہمارا دل ذرا بڑا رہتا ہے۔ ماشاء رمضان پھر اور تھوڑا بڑا کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ تو تعلقات کو ہم مضبوط کر سکتے، رشتوں کو مضبوط کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور دوست، ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ہمارے نو مسلم بھائی بہن بھی رہتے ہیں، وہ سب اپنے ماں باپ سے کٹے ہوئے رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے کٹے ہوئے رہتے ہیں، تنہا میاں بیوی رہتے ہیں۔ تو ان کو اپنی خوشی میں شامل کرو۔ رمضان میں افطاری کو بلاؤ اپنے گھروں کو، اپنے گھروں میں عید کے موقع پر بلاؤ ان کو بھی۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے ماں باپ کی قربانی دی ہے ماشاءاللہ، اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر۔ انہوں نے اپنے دین کو چھوڑا ہے اسلام کی خاطر۔ وہ صرف اکیلے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر، وہ کسی رشتہ کے پاس جا نہیں سکتے ہیں، کوئی ان کو بلانے والا نہیں، کسی کو بلا نہیں سکتے۔ تو ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی کہ ہم ان کو بلائیں اپنے پاس۔ مسجد میں ہمارے ہیں، اگر ایسے ہیں تو بھائی گھر کو بلاؤ، افطار میں دعوت دو، ان کے گھر والوں کو بلاؤ، ان کے بیوی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کرنے لگاؤ۔ تو اس سے ہمدردی بڑھتی ماشاءاللہ، اس سے ان کا دل بھی تھوڑا تسلی ہوتی کہ بھائی ہم کو سوسائٹی میں ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے۔ ورنہ صرف وہ مسجد کی حد تک ہی رہ گئے ہیں، بس مسجد میں آئے، نماز پڑھ لیے، چلے گئے، گھریلو طور پر کوئی ان کو بلانے والا نہیں، گھریلو طور پر ان پاس کو جانے والا کوئی نہیں، ان کو پکانا نہیں آتا ہوگا ہماری سوسائٹی اور کلچر کے مطابق، اس کو اپنے پاس بلاؤ، عید کے موقع پر بلاؤ، رمضان میں بلاؤ، تراویح اور تاخیراتوں میں بلاؤ اپنے پاس، اور افطار میں بلاؤ اپنے پاس۔ ان کو بھی اپنائیت کا پورا جو احساس دلاؤ۔ جو نو مسلم جوڑے ہیں، جو بھائی ہیں بہنیں ہیں، ان کو اپنے گھر کو دعوت دینا ہوگا اس رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ۔ اور اگر ظہر کے بعد ہو سکے تو نوجوان دوستو، بزرگان، آپ جو ہے یعنی قرآن کی تلاوت مسجد میں بیٹھ کر کرو ماشاءاللہ، یا عصر کے بعد تلاوت کرو، ایک ٹائم فکس کر لو ماشاءاللہ۔ فجر کے بعد نہیں ہو سکتا، رات میں آپ 3 بجے اٹھے ماشاءاللہ، سحری کرے، وہ کرے، یہ کرے، فجر بیٹھو نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، اوکے ٹھیک ہے، ظہر بعد بیٹھ پڑھو ماشاءاللہ، کیونکہ فجر کے بعد سوئے 11 بج گئے، سوئے سے 12 بج گئے، فجر کے بعد سے 12 بجے تک سو گئے، اب ظہر کے بعد بیٹھ کے تھوڑا تلاوت، عصر کے بعد بیٹھ کر تھوڑا تلاوت، ایسا ہونا چاہیے۔ اور ہر دن برابر ہی سحری کرو، ایسا نہیں کہ بھائی آج وہ ہوٹل کی جو بولتے نا کیا ہے وہ بھول جا رہا، نام بھی بھول جا رہا، وہاں کی اچھی ہے، وہاں کی اچھی ہے، حلیم دلیم پلیم جو بھی ہے، سمجھے آپ، وہاں کی اچھی ہے، وہاں کی اچھی، وہاں کی خالی ہوٹلوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، گھر کو آ رہا پٹا، اب 3 بج رہے ہیں، سمجھے آپ، اب 3 بجے بس اب سویا تو پھر سحری نہیں اٹھتا، تب بھی کھا کے سویا تھا بیچارہ، 3 بجے سحری کر کے سو جاتا خلاص، پھر اس کا اماں جو ہے اٹھا کے فجر میں بھیج رہے ہیں اس کو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، رات میں جو ہے زیادہ جاگنا، صبح تک جاگنا، پھر وہ چبوتر میں بیٹھنا، گاڑیوں لے کے گھومنا پھرنا، رمضان کا یہ شیوا نہیں ہو سکتا میرے دوست۔ آپ جو ہے ٹائم پہ سوئیں، ٹائم پہ اٹھیں، اور جو ہے ہمارا فوکس ہماری عبادتوں پہ ہونا چاہیے۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے پاس کیا ہمارا تاثر جا رہا ہے پتہ آپ لوگوں کو؟ کالج میں پڑھاتے وقت اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا، سر آپ کی وہ حلیم کی عید کب آنے والی ہے؟ حلیم کی عید کب آنے والی ہے، مطلب رمضان کب آنے والا، پوچھنے والا انہیں کیا پوچھ رہا، نان مسلم اسٹوڈنٹ، سر آپ کی حلیم کی عید کب آ رہی؟
میں بولا بیٹا حلیم کی عید کون سی ہوتی ہے؟ سر وہ آپ اس میں حلیم بہت کھاتے رہتے نا، حلیم کی عید کب آنے والی ہے؟ تو ایک نان مسلم کے ذہن میں یہ ہے کہ رمضان حلیم کھانے کے لیے آ رہا ہے، رمضان حلیم کھانے کے لیے آ رہا ہے، مطلب یہ رمضان حلیم کی عید ہے، وہ سمجھ رہا ہے بیچارہ۔ کیوں؟ حلیم کو اتنا پروموٹ اتنا کھایا، اتنا کھلایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی نظر میں روزہ گیا، لوگوں کی نظروں سے سحر گئی، لوگوں کی نظروں سے افطار گیا، اب صرف حلیم 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 لوگوں کی نظروں میں آ رہا ہے۔ تو رمضان آیا تو لوگ سمجھ رہے غیر مسلم بھائی ہمارے حلیم کی عید آنے والی ہے، سمجھے آپ؟ ہم نے اس کو اتنا پروموٹ کر دیا کہ ہمارا حال آج یہ ہوتے جا رہا ہے۔ اور اپنے بچوں کے لیے بھی یعنی یہ رمضان کا مہینہ اچھی تربیت کا مہینہ ہے ماشاءاللہ۔ آپ کے بچے خواہش کرتے ہوں گے ابو میں سحری میں اٹھنا چاہ رہا ہوں، ہاں اٹھو بیٹا ماشاءاللہ، بیٹا آپ بولو کیا سحری میں پکنا چاہیے، آپ کیا کھانا چاہیں گے، آپ کیا کھانا پسند کریں گے، بچوں کی پسند سے آپ سحری بناؤ تاکہ ہمارے بچے اٹھیں اور وہ بھی سحری کریں، اور سحری کرنے کے بعد چلنے دو روزہ۔ کسی کا روزہ پہلے جو ہے یعنی 11 بجتے ہی 10 بجتے ہی ہوٹا سوکھ جا رہے بچے کے، سمجھے 11 بجتے حلق سوکھ جا رہا، 12 بجتے پورا منہ سوکھ جا رہا، بیچارہ بیٹھ جا رہا، سمجھے آپ؟ اوکے 1 بجے نہیں ہوتا ممی بول رہا، ٹھیک ہے بیٹا پانی پی لو، اوکے نو پرابلم۔ بالغ ہونے کے بعد روزے فرض ہونے والے ہیں، لیکن اگر بچہ رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے 10 بجے تک 11 12 بجے تک جو ہے 1 بجے تک 2 بجے تک 4 بجے تک آپ اس کو ایسا لے کے آگے بڑھیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی بچے روزہ رکھتے تھے ماشاءاللہ، اور صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے بچے بھوک سے پیاس سے رونے لگتے تھے تو ہم لوگ اس کو کھلونے دے کر ٹائم پاس کراتے تھے، کھلونے دے کر دل بہلاتے تھے۔ تو ہمارے بچے بھی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا چاہیے، افطار میں جو ہے ان کو بزی کرائیں، بیٹا چلو افطار آپ تیاری کرو، سحر میں کیا کھانا چاہ رہے آپ کھاؤ، اور اگر ہو سکے تو اس مسجد عمر بن خطاب میں آپ ایک پلان لا سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ کہ دیکھو جو بچے بھی ماشاءاللہ یعنی پورے 30 دن کے روزے رکھیں گے، 30 تراویح پڑھائیں گے، ہم ان کو پرائز دینے والے ہیں۔ رکھو آپ لوگ، اچھا تربیت کا مہینہ ہے، یہی ہے جس میں بچوں کو ہم فولڈ کر سکتے ہیں، یہی وہ مہینہ ہے جس میں بچوں کو اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ ایسا بھی کرو، اور جو ہے بچوں کو گھر میں ایک بڑا چارٹ لگا دو، اس میں 1 2 3 4 5 6 7 30 تک ایسے روزے ہیں، یہاں فجر ظہر عصر مغرب عشاء تراویح یہاں سے لکھو، اور پھر آج پہلا روزہ ہے، ظہر فجر پڑھے ٹک، ظہر پڑھے ٹک، عصر پڑھے ٹک، مغرب پڑھے ٹک، روزہ رکھے ٹک، قرآن پڑھے ٹک، تراویح پڑھے ٹک کرو۔ دوست کچھ چینجز لانے کے لیے آپ کو چینج ہونا پڑے گا۔ آپ نہیں چاہ رہے ہیں جس طرح اب تک ہماری زندگی کے کسی کے 10 رمضان 20 رمضان 30 رمضان 40 رمضان 50 60 70 رمضان گئے، کچھ فرق نہیں پڑا۔ کیوں؟ ہم نے فرق کے بارے میں نہیں سوچا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بدلنا، میرا گھر بدلنا، میرا ایمان بدلنا، میرا بچے بدلنا، میری بیوی بدلنا، تو آپ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی فرق پڑنے والا ہے، ورنہ ایسے رمضان 10 آؤ 20 آؤ 25 آؤ 30 آؤ کوئی زندگی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اب ہماری زندگی کیسی معلوم؟ گلاس ہے، گلاس میں پانی ہے، اور وہ ایک کنکر لے کے میں گلاس میں ڈالا، تو جب تک انہیں پانی میں رہتا کنکر کچا رہتا، اور اسے نکال کے باہر رکھو سوکھ جاتا، انہیں اندر رہا کچا، باہر نکالو سکا۔ تو ہم رمضان میں آتے ہیں اچھے رہتے ہیں، رمضان سے نکل کے چلے گئے، پھر وہ نارمل ایسے سکھو جیسے پہلے تھے، پھر رمضان آیا پھر کچے ہو گئے، ایمان اچھا ہو گیا، رمضان سے نکل گئے پھر وہ سکے ہو گئے۔ تو ایسا ہی ہمارا حال ہوتے جا رہا ہے۔ دوست اس گلاس میں کنکر جا رہا نا، کنکر مت بنو، شکر بنو۔ جب گلاس میں شکر جاتی ہے نا، گھل مل جاتی ہے، رمضان میں اگر داخل ہے تو پورا گھل مل جائے، اور وہ زندگی بھر ہمارے ساتھ رہے۔ رمضان کے اثرات 720 گھنٹے آنے والا رمضان ہمارے پاس ماشاءاللہ، 720 گھنٹے ہمارے ساتھ رہنے والا۔ اگر کوئی چیز 720 گھنٹے کی تربیت کے بعد نہیں بدلی تو پتھر، لکڑی، دیوار جیسی وہ ہے نا ویسے ہم بھی ہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی سمجھ نہیں، کوئی ایمان نہیں، کچھ نہیں،
ایسے رمضان گزر جاتا، کھاؤ پیو، اس سحر میں بغیر گوشت کے سحری نہیں ہوتی، اور بغیر جو ہے مرچاں بھجے کے افطار نہیں ہوتی، سمجھے آپ؟ اور بس اسی طرح ہم کھاتے پیتے رمضان گزاریں گے تو بہت سارے لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں ایسے ہی کر رہے ہیں۔ ہم ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کچھ الگ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اس رمضان میں بدلنے کی توفیق عطا فرما، بہتر بننے کی توفیق عطا فرما، ایمان کو اور تازہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کو اور بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کے مہینے کو آسان بنا دے باری تعالیٰ، روزوں کو آسان بنا دے باری تعالیٰ، اس رمضان کے مہینے میں گرمی کی تپش کو کم کر دے تاکہ ہمارے روزے آسانی سے گزر سکیں باری تعالیٰ۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے صدقہ کرنا آسان ہو جائے، تلاوت کرنا آسان ہو جائے، دعائیں کرنا آسان ہو جائے، جلدی اٹھنا آسان ہو جائے، جلدی سونا آسان ہو جائے۔ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو بھی طاقت عطا فرما کہ وہ بھی روزے رکھ سکیں ماشاءاللہ باری تعالیٰ۔ بہت سارے ہمارے بزرگ حضرات شوگر کی وجہ سے بی پی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں باری تعالیٰ، ان کو اتنی ہمت اور قوت عطا فرما کہ اس حالت میں روزہ رکھنے کی ہمت کر سکے ماشاءاللہ۔ جو بیمار شفا کامل عطا فرما، پریشان حال ان کو جو ہے پریشانی دور فرما، جو لوگ اپنے لڑکی رشتہ تلاش کر رہے ہیں بہتر جوڑا عطا فرما، جو لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں ان کو بہتر لڑکی عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، نفرتوں سے محفوظ فرما، حاسدوں سے محفوظ فرما، گناہوں سے محفوظ فرما، شیطان سے محفوظ فرما، ہمارے مسجد کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بہنوں کی حفاظت فرما، ماؤں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، ملک کی حفاظت فرما، اور دنیا کے زمین پر جتنے ایمان والے ہیں سب ایمان والے بندوں کی حفاظت فرما، ان کو سکون عطا فرما۔ فلسطین کے بھائیوں کو رمضان صحیح سلامت والا عطا فرما، ان کو بھی ٹائم پر سحری کرنے کی توفیق عطا فرما، سحر میں ملنے کی توفیق عطا فرما، اور دشمن کی نگاہوں سے ان کو محفوظ فرما، دشمن کی بمباری سے محفوظ فرما، ان کی بیماریوں کے لیے بہتر علاج عطا فرما، ان کو ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما باری تعالیٰ۔ لاچار ہیں، بیچار ہیں، نہ اسکول ہے، نہ اسکول ہے، نہ تعلیم ہے، نہ مسجد ہے، نہ دواخانے، کچھ نہیں ہے، خیمے کے تلے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں باری تعالیٰ۔ تو بہتر انتظام کرنے والا ہے، تجھ سے بڑھ کر دنیا والے کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں اللہ، تو بہتر سپورٹ کر، تو بہتر زندگی عطا فرما، سکون والی زندگی عطا فرما، تاکہ وہ نماز پڑھ سکیں، تاکہ وہ تلاوت کر سکیں، تاکہ وہ سجدہ کر سکیں، تاکہ وہ تیری بندگی بجا لا سکیں اور اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔